آسمان. میں پھر ذرا تھوڑا سا اور کھولوں. ایک ہمارے مرشد کامل پیر تھے حضرت یحییٰ بنیائی رحمت اللہ علیہ. آپ فرماتے تھے کہ رب نے عرش بنایا, اس کو حضوری فرشتوں کے حوالے فرمایا. رب نے جنت کو بنایا, رضوان کے حوالے فرمایا. لیکن جب دل بنایا وچ آپ پہ ڈیرا لایا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا مسجد ڈھا دے, مندر ڈھا دے, ویسے عجیب جی گل ہے. یہ جڑا گلاس تو سمجھ دی طرح پانی واسطے یہ ہوئے گا 100 روپے دا, یہ 4 ٹوٹے کر دے گی تو پھر کنے دا 500 دا ہو جائے گا. ماشاءاللہ ایک کرسی بڑی سونی تو سب بنائیے, یہ ہوئے گی بالفرض 2000 روپے دی. ان توڑ کے 6 ٹوٹے کر چھڑیے پھر ہو جائے گی 10,000 روپے. یا کم پھوٹا ہوئے گا. ہر چیز ٹوٹ کر بے قیمت ہو جاتی ہے, پر یہ دل الگ شے ہے, ٹوٹ کر بیش قیمت ہو جاتا ہے. اسی لیے اقبال کہتے ہیں تو بچا بچا کے ہر چیز بچا کے رکھ, ہاتھ بچا, پاؤں بچا, آنکھ بچا, سر بچا, کان بچا, جان بچا, پر دل نہ بچا. انو تیلی لا یار دے اگے بیچو. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں. ٹوٹے بے قیمت, یہ ٹوٹے تو قیمت بڑھ جاتی ہے, بیش قیمت کیوں. حضرت موسیٰ روتے روتے پہنچے کوہ طور پر, نظر تھی جلوہ رب غفور پر, رو رو کے کہا ربا مدت ہو گئی تو نہیں لبا. او سونے ربا تینوں بڑا لبا پر مدت ہوئی تو نہیں لبا, کتھے وسطہ ربا. ایڈریس بتا پتا پتا, تو ہے کہاں, ڈھونڈوں کہاں, ملے گا کہاں. سردار بھی پکارا, لب بام بھی صدا دی, میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں. ادھے کن فکوں سے گزر گیا, ادھے لا مکوں سے گزر گیا, تیری جستجو میں خبر نہیں, میں کہاں کہاں سے گزر گیا. تو ہے کہاں, آواز آئی موسیٰ, نہ مسجد میں ڈھونڈ, نہ مندر ڈھونڈ, نہ ساما ڈھونڈ, نہ حویلی ڈھونڈ, مولا ہے کہاں. پھر میں کسی ٹوٹے ہوئے دل میں ہمیں ڈھونڈ. کسی
سما سکے. بس مسئلہ اتنا ہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ دنیا تن پہ رہے، سجن من میں رہے. سجن من میں رہے. دنیا میں رہ کر کپڑا صاف رکھو. نہیں سمجھے؟ دنیا میں رہ کر جسم کو ستھرا رکھو. ضروری ہے جسم کو ستھرا رکھو، سج دھج کے اچھے بن کے رہو، پر دنیا کا معاملہ تن کو دھو کے رکھو اور آخرت کا معاملہ من کو. اب آپ کہیں گے اس کے لیے تو رب نے پانی بنایا، تن کے لیے تو رب نے پانی بنایا ہے، من کے لیے کون سا نلکا لگایا؟ کیوں جی رکن شریف والے ہو، روک کے ذرا میں دستور سمجھ آیا. تن کے لیے تو رب نے پانی بنایا. انزلنا من السماء ماء طہورا، آسمان سے پانی برسایا، تن پاک کرنے کے لیے بھجوایا. پر من کے لیے کون سا نلکا لگایا؟ پیر وارث شاہ نے ادھر سے ہاتھ ہلایا، کہیں تھے رک میں آیا. اب ذرا وارث شاہ سے پوچھیں کہ تن کے لیے تو یہ ہے، من کا تو بتا. اس نے کہا ادھی رات جان لوگ آرام کر دے، ادھی رات جان لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کمام لیا. نسخہ سن لینا چاہیے، عمل پھر نصیبانہ. ادھی رات جان لوگ آرام کرتے، اسی اٹھ کے کار کمام لیا. کھوئے نینا دے گیر اشنان کریے. کھوئے اب بتا رہے کہ من کو کیسے دھونا. کھوئے نینا دے گیر اشنان کریے، تے میل دلے دی دور کرانے، تے منہ وچ پھیر داتر استغفار والی، تے قدور تا کٹ کے باہر وگامنے، تے ہوکا حق دا دیونا فرض سانو، ہوکا حق دا دیونا فرض سانو، امر حق بجا لے آمنے، ہووے ذوق تے شوق دیدار رکھے، انہوں اپنا آپ وکھامنے. ہونا ستم قرآن سنا ہم نے. اللہ فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اللہ فرماتا ہے ہنس تھوڑا رو تھوڑا. کیا کہا میں نے؟ ہنس تھوڑا رو زیادہ. رو فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، رو زیادہ. ربا کیوں فرمائے؟ اس لیے کہ تو تن کو دھوئے تو نلکے کا پانی، دریا کا پانی، نہر کا پانی تن کے لیے ہے، آنکھ کا پانی من کے لیے. اور نلکے کا پانی زیادہ چاہیے تب کپڑا پاک ہوگا، تب تن پاک ہوگا. لیکن آنکھ کا پانی کتنا چاہیے؟ یہ وہ اکسیر ہے، بتا دیا پیر دستگیر ہے. فرماتے ہیں کہ اگر کسی مجلس میں بندے نے رب رسول کی بات سنی اور آنسو نکلا، مگر آنسو تھا کمزور، جو آنکھ کے کٹورے
باہر بھی نہ نکل سکا. فرمایا اتنا آنسو نکل گیا تو جانتا ہے اس کی جزا کیا ہے. فرمایا اس کی جزا یہ ہے کہ جیسے بکری کے تھن سے گائے کے تھن سے دودھ نکل جائے تو واپس جانا ناممکن، ایسے جو ذرہ بھی رو پڑا آنسو نکل پڑا اس کا دوزخ میں جانا ناممکن. جو پانی ہے یہ بخشش کی نشانی ہے، یہ خاص اللہ کی مہربانی ہے. اور اسی لیے کہتا پیر جیلانی ہے پر آغا جی بھی انہی کی نشانی ہے کہ نہیں؟ لیکن میری بات غور سے سن لے. سرکار مدینے والوں نے فرمایا اتنا سا آنسو نکلا تو اب اگلی بات بھی فرمایا ایک مجلس لگی تھی، بندہ آیا 1000 اور ایک آنکھ میں آنسو آیا، اوپر سے صدا آئی، آنسو ایک نکلا ہے لیکن تاثیر یہ ہے جتنے آئے ہیں بخشے بخشائے. یہ وعدے اس کے ہیں جس نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، یہ راز ماہی نے کھولا ہے. یہ حدیث سنی اب ذرا میاں محمد بخش کا کنڈا بھی کھڑکا. میاں محمد بخش کہتے ہیں دودھ وجود تیرے وچ شیریں، پہلے کہتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا، ریت وجود تیرے وچ سونا تے ایویں نظر نہ آوے ہنجو دا کھت پانی دھوئی، ہنجو دا کھت پانی دھوئی ریت مٹی رڑ جاوے تے پارا کھت محبت والا گولی ہک بناوے، ریت نرلے وچ ریت محمد سونا قیمت پاوے. تے دودھ وجود تیرے وچ شیریں تے روغن دار سوانی، مرشد لاوے جاگ پرندی تاں جمے دودھ پانی، گل وچ بھاہ کماندا کھت کے سکروں چھک مدھانی، ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی. اب میں قرآن بھی حدیث بھی فقیروں کی بات بھی اور میں کیا کروں رات بھی. مالک مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مجکا پاوے تے مالک دا کم پھل پھلانا لاوے یا نہ لاوے. میں تو ہیلا کر سکتا ہوں ہوا جو چوکیدار، میں نے تو کہنا ہے جاگ دے رہی ہو چوروں کی رکھوالی. اس لیے مجھے عتیق صاحب نے اور آپ نے اس لیے بلایا ہے کہ تو آئے گا بات آخرت والی سنائے گا، لیکن آخرت میں آخرت والوں کے ذریعے. ہم تو بے خوف لوگ ہیں، بے باک، اور بے باکی اچھی نہیں ہوتی، جرت اچھی نہیں ہوتی، سر چکا نہیں اچھا ہوتا. اسی لیے کہ بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر کہتے ہیں فریدہ میں نو مار کے مجھ فرماتے غرور نہ کر، اونچا سر نہ کر، فریدہ میں نو مار کے مجھ کر
दसो मुंज की होती है? ये जड़ी नवी पौधे इन्हों तो खैर पता नहीं है, सिर्फ सौन जोगनी या खाण जोगनी, पुराने पता होना है कि मुंज की होती है। अतीक साहब तुसी फिर दा तर्जमा करो, तुसी आखो मैं भी नवी अंदर अल्लाह दर्द सर करो ते दर्द जिगर हुआ। मुंज मेरी जान, ये जो चार पाई होती है, ये चार पाई दा जड़ा वाण हुंदा सी, ये किहदा बनदा सी? मुंज दा। सुभान अल्लाह। ते मुंज ते ही मुंज ते फिर बाबे रखदे सन मुंज नूं थल्ले ते उत्तों चुकदे सन टनका ते मार मार के मुंज दी मुंज कर देंदे सन। ते हजरत बाबा फरीद आखदे ने फरीदा मैनू गुरूर तकब्बुर वडियाई मैनू मार के मुंज कर ते निक्की करके कुट फिर भरे खजाने रब दे जिऊं दिल आखी तो लुट। मेरी महीने की तकरीर एक पासे बाबे होंगे, एक लकीर एक पासे है कि नहीं? चलो हुण बाबा फरीद ओदे पाक पतन ते रस्ते जांदा है कसूर, बुल्ले शाह को भी पूछिए आदे ने बुलिया मन मंजोला मुंजदा। पंजाबियों को पंजाबी समझ नहीं होती, रियासतियों को सराइकी समझ नहीं होती, ये पता नहीं है इनकी। बुलिया मन मंजोला मुंजदा किदे नुकरे बह के कुट आए, किदे नुकरे बुलिया मन मंजोला मुंजदा किदे नुकरे बह के कुट ए खजाना अरशदा जिऊं दिल आखी तू लुटे। मन की क्या की? मन अगर सुथरा हो जाए, मन आके बस जाए फिर विच सजन, फिर समझी हर वेले मेरा चंद चंद ही चंद। नहीं समझे किते आज़ी अफजल चंद साहब दे नाम ला रहे हो, कभी गल नहीं होती, ये और चंद ही है। सुभान अल्लाह, वो भी अपने इलाके दे चंद ने, पर मैं जेड़े चंद की गल पे करना वो अल्लाह अकबर। क्या फरमाया कि मन को सुथरा करने के लिए आंसू बहा, मन को सुथरा करने के लिए अद्धी रात जा लोग आराम, आधी रात को दुनिया वाले जब ख्वाबों में खो जाते हैं, ऐसे में मोहब्बत के रोगी यादों के चिराग जलाते हैं। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि जो मेरे मन वाले लोग हैं सजन, फरमाया दुनिया रात को सोती है, इनकी आंख उठ उठ के रोती। पीर मेरे अली शाह फरमाते हैं सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, जब सुख की नींद में सोता है और बिरहा हमारी रोती। ये आजी का खानदान है, ये गिलानी खानदान। अल्लाह क्या कहा? सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, जब सुख की नींद में सोता है और बिरहा हमारी रोती है, मोरी रो रो के कटती है रैन पिया, तेरी याद है मन का चैन पिया। मेरे अली है हुबे नबी है, मेरे अली लहबो का लहबी, जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं माबैन पिया, तेरी याद है मन का चैन पिया, तेरी याद
کی آنکھ روتی ہے، دنیا خراٹے مار کے سوتی ہے، اور یہ اٹھ کے کبھی تما میں کبھی ڈر میں روتے ہیں میرے نگر میں، آہیں بھرتے ہیں اپنے گھر میں۔ فرمایا لوگوں یہ میرے پیارے ہیں، سارے نور نظارے ہیں، مجھے ساری دنیا سے پیارے۔ اسی لیے بابا بلے شاہ روتا تھا اور کہتا تھا اے اٹھ جاگ گھراڑے مارنا ہی، اے سون تینوں درکار نہیں، اٹھ جاگ۔ اگر غفلت کی نیند سوئیں گے آخرت میں پھر روئیں گے، اس لیے اب جاگ لے۔ وہ پرانے بزرگ رمضان کا موسم ہوتا تھا اور آگے سپیکر کھول کے سویرے سویرے کہتے تھے جاگنا ہو جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ کیا سمجھدار لوگ تھے، جس دن کے ہم بھولے غفلت کی سولی پہ جھولے۔ قرآن کہتا ہے یاد رکھ آج تو ہمیں بھولے گا کل ہم تجھے یاد، اور جس دن ہم آئیں گے مالک یوم الدین، آج تو مالک ہے، کوئی ایکڑ کا مالک، کوئی مربع کا مالک، کوئی گھر کا مالک، کوئی گاؤں کا مالک۔ فرمایا ایک دن ایسا آنے والا ہے آخرت کا دن، مالک یوم الدین، نہ تو مالک نہ تیرا باپ مالک نہ کوئی اور مالک، صرف ہوگا میں اکیلا مالک۔ اور 300 سال تک تمہیں ترکش میں جیسے تیر جمع ہوتے ہیں ایسے کس کے اکٹھا کر کے تمہارے اوپر قیامت طاری کر دوں گا، اور مقرنین فی الاسفاد، جسم کے اندر زنجیریں نکال کے تمہیں اس وقت قیامت میں باندھ کے کھڑا کر دوں گا۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے یہ پاؤں فرشتے یہاں سے نکال کے پیچھے لے جا کے ماتھے پہ باندھ کے پھینک دیں گے، کہیں گے اب بتا تیری اوقات کیا ہے، تیری ذات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ فرماتا ہے اس دن میں آسمانوں کو اپنے دست قدرت میں ایسے لپیٹ دوں۔ اور آگے پھر اس سے آگے فرمایا میری طاقت دیکھنا، میری قدرت دیکھنا۔ فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، فرمایا آسمان و زمین کا نقشہ ہی بدل دوں۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس زمین پہ تجھے مربع نظر آتے ہیں، تجھے یہ پہاڑ نظر آتے ہیں، دریا نظر آتے ہیں، تجھے عمارتیں پلادے نظر آتے ہیں۔ اس دن جسے آخرت کی گھڑی کہتے ہیں، نہ کوئی پہاڑ نظر آئے گا، نہ دریا نظر آئے گا، نہ کوئی عمارت نظر آئے گی، میں زمین کا نقشہ بدل دوں گا، صرف میدان ہوگا، چٹیل سارا جہان ہوگا، اور میں پھر 14 طبق کو ہاتھ میں لپیٹ کے کہوں گا لمن الملک اليوم، آج مالک کون ہے؟ آج تو چپے چپے پہ مرتے ہیں۔ بھائی نے شہدیر رکھ دیا نا بھائی کی دیوار پر، تو بھتیجوں نے کہا ہم ایسا بندوق وغیرہ شہدیر نہیں رکھنے دے رہا دیوار پر، ہماری دیوار ہے۔ رب فرماتا ہے آج تو لڑتا ہے 2 اینٹوں پر، اور کل جب آئے گا وہ دن اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا
من يرى. ایک زلزلے کا جھٹکا لگا تھا 2007 میں بالا کوٹ مظفر آباد میں. ایک سائنسدانوں نے کہا تھا زمین کی ایک پلیٹ کھسکی ہے. کیا ہوا؟ صرف زمین کی ایک پلیٹ نیچے سے ذرا کھسک گئی اور ایسے پہاڑ پھٹے, پوری کی پوری بستیاں سیدھی غرق. ایک بندہ بیٹھا تھا اربوں کا مالک, خاندان کا مالک. جب زلزلے کا جھٹکا لگا نا, بینک بھی غرق, اولاد, آل, کوٹھیاں, مال, اکیلا بچا. ایک منٹ پہلے اربوں خربوں کا مالک, اور ٹھیک ایک منٹ کے بعد چیخیں نکل رہی تھی, جھولی پھیلی ہوئی تھی, ایک ایک ٹکے کو محتاج تھا. بادشاہ تو بھیک منگاوے, بادشاہ تو بھیک منگاوے, تے تخت بہاوے کھائی, کچھ پرواہ نہیں گھر اس دے, تے دائم بے پرواہی. ایک جھٹکا لگا اور جو 2007 میں اجڑے وہ ابھی تک آباد نہیں ہو سکے. رب فرماتے قیامت آخرت والا جو دن ہے, جھٹکا نہیں لگے گا, زلزلۃ الارض, ایسے زمین الٹ پلٹ ہوگی اور سورج کو آگ لگے گی. اللہ فرماتا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. میں ترجمہ نہیں کر سکتا, جگر پھٹ جائے گا میرا بھی اور آپ کا بھی. رب فرماتا ہے سمندر کو آگ لگ جائے, یہ آسمان لیر لیر ہو جائے گا, ستارے جھڑ جھڑ کے نیچے آئیں گے. اذا السماء انشقت, آسمان پھٹنے لگیں گے, اور بندہ پھر کدھر جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے یقول الانسان یومئذ این المفر, بندہ بھاگے گا, ادھر آگ ادھر آگ ادھر آگ, اب پانی میں آگ, اوپر آگ, نیچے آگ. اب انسان پتنگوں کیلوں کی طرح ایسے پھڑکیں گے. اللہ فرماتا ہے یقول الانسان این المفر, انسان کہنے آئے جاؤں کہاں, آئے جاؤں کہاں. آواز آئے گی لا وزر الى ربک یومئذ المستقر, تو ہم سے بھاگتا تھا, اب بتا کہاں جائے گا. نہ کہیں جہاں میں امان ملی, جو امان ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اور فرمایا جب اٹھو گے, اور میرے بدن پہ آپ نے دیکھے ہیں اچھے خاصے لمبے چوڑے کپڑے ہیں, دستار بھی میں نے بڑی ساری باندھ رکھی ہے. ہر بندہ جو جس کی حیثیت ہے, کپڑے ہر کسی نے پہن رکھے ہیں. اس لیے پہن رکھے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی کے کپڑے اتر نہ جائیں, کوئی ننگا نہ ہو جائے, رسوا نہ ہو جائے, ذلیل نہ ہو جائے. اللہ فرماتا ہے وہ جو آخرت کا دن آئے گا. اب قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, بعد میں پوچھ لینا حفاظ سے. اللہ فرماتا ہے لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ, تمہیں قبر سے اٹھاؤں گا, ایک ایک لیر کو ترسو گے. چاہے کوئی کتنا بڑا آدمی ہے, ملوں کا مالک, ایک ٹاکی بھی بدن پہ. یہ قرآن کی آیت ہے کما خلقناکم اول مرہ, جیسے ماں کے پیٹ سے تم دنیا میں آئے تھے, قبر سے اٹھو گے, ایک لیر بھی ٹاکی بھی تمہارے بدن پہ. اور یہ آیت ہے قرآن کی. اب حدیث بھی سن لیں, حضور فرماتے ہیں کما ولدتہم امہاتہم حفاۃ عراۃ, فرمایا جیسے ماں نے جنم دیا تھا ایسے لوگ اٹھیں گے. بیوی
عائشہ صدیقہ روئی، لجپال نبی عورتیں بھی، فرمایا سب حضور رسوا ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ میرے کریم نے کہا عائشہ سوائے اللہ کے ان پیاروں کے جنہیں جنت کے حلے دیے جائیں گے، باقیوں کا یہی حشر ہوگا، میرے حضور رسوائی ہوگی۔ فرمایا یہ آنکھ جو آج رخسار پہ ہے یہ ایسے تن جائے گی، یہاں تن جائے گی لوہے کی طرح، نہ گردن ادھر جائے گی نہ ادھر جائے گی، نہ نظر نیچے جائے گی، اپنی آنکھیں پڑے گی کہ کسی کا ہوش نہ ہو۔ اور وہ دن کتنی گھنٹے کا ہوگا، اسی لیے کہا فکر کرو اس آخرت کے کتنے گھنٹے کا دن ہوگا۔ پیٹ میں درد پڑ جائے نا، گردے کا درد پڑ جائے انسان کو، رات کو ڈاکٹر نہ ہو، وہ رات کتنی لمبی ہو جائے، سر میں درد پڑ جائے، دانت میں درد پڑ جائے، اب کوئی علاج نہ ہو، کوئی دوائی نہ ہو، تو وہ رات قیامت کی رات بن جاتی ہے، پتہ نہیں صبح کب آئے گی، کب ہسپتال میں لے کے جائیں گے۔ فرمایا یہ تو بیچاری 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی رات ہے، لیکن وہ دن فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن۔ کیسے کٹے گا؟ ہے فکر کی گھڑی کے دن۔ اللہ اکبر۔ لیکن میری جان، ہائے یہ تصویر کی پہلا رخ ہے، فکر کریں، سوچیں کیا کریں، اس دن سے بچیں، کچھ سوچیں کدھر جائیں۔ فرمایا تو تیرے اعمال، تیری حیثیت کیا ہے؟ 7واں سپارہ سورۃ مائدہ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ جب جلال میں آئے گا باقی مخلوق تو اس قابل ہی نہ رہے گی کہ اللہ بات کرے۔ اللہ یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ رسولوں کو بلائے گا، تم ذرا حساب دو۔ دیکھو حضرت صاحب یہ 7ویں سپارے کی آیت ہے قرآن ہے، یوم یجمع اللہ الرسل، اس پوری کائنات کا نچوڑ رسول ہے، رسولوں کی پیشی لگے گی۔ اب اللہ پوچھے گا کیا؟ پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہیں میں نے رسول بنایا، بتاؤ ڈیوٹی دی؟ اگر دی تو جواب کیا ملا؟ اب سیدھا جواب تھا کہ مولا دی یا نہ دی، آسان سا جواب، لیکن نبی کیا کریں گے؟ امام غزالی کہتے ہیں نبیوں کا علم اللہ کے جلال کی وجہ سے فنا ہو جائے گا، خوف کی وجہ سے، اور قالوا لا علم لنا، کہ اللہ پتہ نہیں کیا کہا، اب تو اور میں کون ہے، کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے؟ اتنے میں رب تعالی جلال میں جو ہوگا وجیء یومئذ بجہنم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جہنم کو آڈر ہوگا کہ پکڑ کر میری بے نیاز بارگاہ میں دوزخ کو بھیج کر 70,000 آخرت کی زنجیر جہنم کو ڈال کے اللہ کے روبرو جب لایا جائے گا، جہنم اللہ کے جلال سے ڈر کر چیخ نکلے گی، اس کے اندر سے صدا آواز نکلے گی، اور فرشتے ملک مقرب نبی مرسل اس آواز کی وجہ سے گھٹنوں کے بل جا گرے گے، بے بسی کی انتہا، گھٹنوں کے بل نیچے گریں گے۔ اب جب 3 آوازیں نکالے گی دوزخ، لوگوں کے دل نکال کے سینے سے گلے میں پھنس جائیں گے، رسول اور نبی باقی تو پیچھے کانپ کانپ کے پڑے ہوئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ سب سے آگے، گھٹنے نیچے، ہاتھ اللہ کی جلال والی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے۔ یہ بے بسی کبھی دیکھی ہے؟ میاں محمد بخش کہتے ہیں بس اسادا بس نہ چلدا تے کی تسادا کھون لسے دا کی زور محمد نس جانا یارون
سفارش نہیں کرتا. لا اسألک اليوم الا نفسی، بس مجھے معافی دے دے. حضرت موسیٰ یہی کہیں گے. حضرت عیسیٰ یہ نہیں 2 لفظ اور بڑھائیں گے، کہیں گے میرے اللہ آج میری اماں مریم بھی آ کے مجھے کہے تیرے لیے میں نے بڑے دکھ سہے، کیا پتہ ہے آخرت ہے، میری سفارش کر. میرے اللہ میں اپنی ماں کا بھی نام